बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त भाई अब्दुल वहीद में हूँ वॉइस ऑफ मेवात के प्लेटफार्म से। और आज हम मौजूद हैं खुदिया खास में प्रोफेसर हाजी मोहम्मद डोगर के पास। बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं, बड़े अच्छे सियासतदान हैं। जो मैं इनकी सबसे जो अच्छी मुझे अदा लगी, हर गरीब अमीर के पास जाते हैं, हर बंदे से मिलते हैं और बड़े अच्छे अंदाज से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई साहब, सबसे पहले बताइएगा, सियासत में आप किस तरह आए, सियासत में आने का आपका किस तरह जहन बना? खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप कोटराजा किशन से यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने मुझे बात करने का मौका दिया। खान साहब, मैं एक दर्द दिल रखने वाला इंसान हूँ। मैंने तकरीबन 38 साल हुकूमत पाकिस्तान की, हुकूमत पंजाब की नौकरी की है। और मैं अपनी नौकरी के दौरान जिस अंदाज से भी हो सका, जिस कदर भी हो सका, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता रहा। और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना मेरा मोटो था, मेरा मिशन था, मेरी ख्वाहिश थी। और मैं अल्लाह के हुक्म को बजा लाने के लिए काम करता रहा। जब मैं रिटायर हुआ, मुख्तलिफ फील्ड के अंदर मैंने जॉब की। लेक्चरर रहा, सेक्रेटरी पंजाब टेक्सट बोर्ड रहा, प्रिंसिपल रहा मुस्तफाबाद कॉलेज का, फिर लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का सेक्रेटरी रहा, डिप्टी डायरेक्टर रहा, डायरेक्टर रहा, डीजी रहा नेपटेक का, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का। फिर उसके बाद डीजी डायरेक्टर हेडक्वार्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रहा। और सबसे आखिर में चेयरमैन टेक्निकल बोर्ड रहा। तो मैंने अल्लाह के फजल व करम से जितनी भी जॉब की, वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत के अंदर गुजारी। और उसका अंदाज़ा अब मुझे होता है, जब मैं फील्ड में जाता हूँ तो लोग मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपके पास गए थे, हम ज़रूरतमंद थे, हम एक साइल बनकर गए थे और आपने हमें अच्छा रिस्पांस दिया था, अच्छा काम आपने हमारे साथ अच्छे तरीके से आपने बर्ताव किया था। तो मुझे खुशी होती है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने अपनी उस नौकरी के दौरान भी कोई ऐसा बंदा मुझे अभी तक नहीं मिला जिसने कहा हो कि मैं जी आपके पास गया था और आपने मुझे मायूस किया। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं एक अच्छा काम करके आया। मैं क्योंकि सलामियात का तालिब इल्म था खान साहब, तो मुझे ये पता है कि बंदे की ज़िंदगी जो है उसका असल मकसद अल्लाह के मखलूक की खिदमत है। मैं एक गवर्नमेंट का मुलाजिम होने की बुनियाद पे अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता रहा। अब रिटायरमेंट के बाद मैंने मुख्तलिफ तरीके सोचे कि किस अंदाज से अल्लाह की मखलूक की खिदमत हो सकती है। तो मुझे ये सियासत वाला तरीका बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर सियासत को सही अंदाज से किया जाए तो ये यकीनन इबादत है। इसको इबादत समझ के अगर किया जाए तो मजलूम की खिदमत करते हुए, मजलूम से मोहब्बत करते हुए, मजलूम की बात सुनते हुए बड़ा मज़ा आता है। जी बिल्कुल। और उसकी जब बात सुन के फिर उसकी खिदमत की जाए और उसका मसला हल किया जाए तो एक दिल को सुकून मिलता है और यकीनन फील होता है कि अल्लाह का जो हुक्म है वो सही अंदाज से अदा हो रहा है। तो मैंने तो सिर्फ सियासत को अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए और इबादत समझ के ज्वाइन किया है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पिछले 4 साल से मैं अमली तौर पर सियासी मैदान में हूँ। 31 दिसंबर को मुझे 4 साल रिटायर हुए हो जाने हैं और 4 साल से ही मैं लोगों की खिदमत के अंदर मैंने अपने आप को वक्फ किया हुआ है।
حاج صاحب ہم دیکھ رہے ہیں جب سے ہم آئے یہاں پر لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے. اب ہم نے دیکھا ہمارے سامنے کچھ لوگوں کے اپنے مسائل فوری حل کیے تھے، لیکن اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ بھئی ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اس طرح کا رویہ نہیں رکھتے. ہم نے دیکھا گیا ہے کہ لوگ در بدر پھرتے ہیں، لوگ سیاستدانوں سے مایوس ہیں. آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، آپ الحمدللہ ان کے کام کر رہے ہیں، آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے لوگوں کا کام کر کے جب لوگ یہاں سے آپ کو دعائیں دیتے ہوئے جاتے ہیں؟ دیکھو، بڑے بدقسمت وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی جاتا ہے اپنا مسئلہ کے لیے، کوئی جاتا ہے تو اس کو اللہ کی ذات بھیجتی ہے کہ بھائی یہ سوچو تم بھی انسان ہو اور جو تمہارے پاس آیا وہ بھی انسان ہے. اللہ نے تمہارا رتبہ بلند کیا ہے، تمہاری زبان کے اندر طاقت دی ہے، تمہارے ہاتھ کے اندر طاقت ہے، تمہاری بات سنی جاتی ہے، تو تمہیں اس قابل تیرے رب نے بنایا ہے. اور اگر پھر تو اللہ نے جس کو بھیجا اس کی عزت نہیں کرتا تو اللہ تجھ سے یہ تیری طاقت چھین بھی سکتا ہے. اگر یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر اللہ کے راستے میں جس طرح اللہ کا حکم ہے اس طرح اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے. اور الحمدللہ میں اس پہ عمل کرتا ہوں. اور میری تمام دوستوں سے التماس ہے کہ اگر بھئی اللہ نے تمہیں عزت دی ہے تو پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرو. سب سے بڑا کام یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرو. حاج صاحب دیکھیں، یہی حلقہ آپ کا، یہی حلقہ میرا. ہمارے حلقے کی بدقسمتی لگا لیں اور بڑے مایوسی کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے، اتنا بڑا حلقہ ہے، سب سے مین جو روڈ وغیرہ ہیں اتنے ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں سالہ سال سے. مریض بڑے پریشان ہیں، گاڑیوں والے بڑے پریشان ہیں. اس روڈ کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ 1947 سے پاکستان بنا، دو پارٹیوں کے درمیان میں، دو گھروں کے درمیان میں سیاست رہی. انہوں نے سیاست کی، ان کے آگے نمائندے سیاست کرتے رہے، لوگ ان کو ووٹ دیتے رہے. انہوں نے کئی تین مرتبہ ایم پی اے بنے، تین مرتبہ ایم این اے بنے. اس ملک کے، اس شہر کے، اس علاقے کے، اس حلقے کے انہوں نے اپنے آپ کو کنگ کلوایا. لیکن مجھے بڑا افسوس ہے، جیسے آج آپ یہ بات کر رہے ہیں، میں نے پریکٹیکلی دیکھا یہ سب کچھ. میں نے سب کچھ پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ یہ لوگ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. نہ پینے کے لیے صاف پانی ہے، نہ چلنے کے لیے صاف راستہ ہے، نہ کھیلنے کے لیے بچوں کے پاس کوئی پلے گراؤنڈ ہے، نہ کہیں بچوں کے، بڑوں کے، بوڑھوں کے بیٹھنے کے لیے کوئی بہتر جگہ ہے، نہ گزرنے کے لیے کوئی گلی ہے. اور میں کیا آپ کو بتاؤں، مسائل کی اماج گاہ ہے یہ حلقہ. اور یہاں پہ بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اپنی زندگی سے پریشان ہیں. تو مجھے اس علاقے میں جو بسنے والے سیاستدان ہیں جنہوں نے سال ہا سال سے سیاست کو انجوائے کیا ہے، ان پہ افسوس ہوتا ہے. کاش یہ لوگ لوگوں کے لیے کچھ کرتے اور آج ہمارے حلقے کے اندر بے راہ روی نہ ہوتی. اور اس کے ذمہ دار میں آپ کو کہوں گا خان صاحب، اس کے ذمہ دار اس حلقے کے سیاستدان ہیں. بھائی صاحب ہماری یہ بدقسمتی رہی ہے کہ یہ روڈ بھی نہ بنے، تعلیم کا بھی کوئی اچھا سسٹم نہیں، اسکول بھی کوئی اچھے نہیں، ہاسپٹل بھی اچھے نہیں، پلے گراؤنڈز بھی نہیں. لیکن ہماری عوام بار بار انہی لوگوں کو کیوں منتخب کرتی ہے؟ اس میں عوام دیکھتی ہے کہ ہمیں قریب سے کون دیکھتا ہے، ہمارے مسائل کو کون سنتا ہے. عوام کے پاس کوئی بھی ایسا جو ہے نا وہ متبادل نہیں تھا. آپ نے یہ سوال تو کر دیا کہ جیتتے رہے ہیں، لیکن آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ آج تک یہاں کوئی مقامی امیدوار نہیں تھا. تو لوگ اب بیچارے کیا کرتے ہیں، وہ مقامی سمجھ کے کہ جی یہ قریب ہیں، مقامی ہیں، ہمارے پاس رہتے ہیں، بات جلدی سنائی جا سکتی ہے، کون 7-8-10 ہزار کی گاڑی لے لاہور جائے پھر وہاں جا کے اپنی بات کرے. تو لوگوں نے ترجیح دینی شروع کر دی. اب اللہ کے فضل و کرم سے مقامی لوگ آئے تو اب مقابلہ مشکل ہو جائے گا. اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جب ہم بھی یہاں پہ 24 گھنٹے ڈیرا کھول کے بیٹھے ہیں تو لوگوں کو سہولتیں مل رہی ہیں.
لوگ انشاءاللہ اپنی سوچ کو بدلیں گے اور انشاءاللہ انقلاب آئے گا اور تبدیلی آئے گی۔ دن صرف دور ہیں، اندھیر نہیں ہے، اب روشنی ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میں سب سے آخر میں اپنے دوست بھائیوں کو یہی گزارش کروں گا، دیکھیں سیاست ہر کسی کا حق ہے، لیکن ایک ہی بندے کا حق ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کے ووٹوں سے منتخب ہو کر قومی اسمبلی میں جاتا ہے، آپ کے کام نہیں کرتا، آپ کے مسائل حل نہیں کرتا، اس کے ڈیرے کے دروازے جیتنے کے بعد بند ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو ہرگز منتخب نہ کیا کریں۔ اللہ پاک نے عقل سلیم سے نوازا ہے، اپنی عقل کو استعمال کریں، اس طرح کے لوگوں کا انتخاب کریں جو غریب کو بھی عزت دے، جو امیر کو بھی عزت دے، جو غریب کی بچی کی شادی میں بھی جائے، امیر کی بچی کی بھی شادی میں جائے۔ میں اپنے وائس آف میوات کے پلیٹ فارم سے اپنے بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا، دیکھیں اختلاف ضرور رکھیں لیکن بغض نہ رکھیں کسی بھی بندے سے، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ ہمیں تعلیم کس نے دی، ہمیں پلے گراؤنڈز کس نے دیے، ہمیں ہاسپٹلز کس نے دیے، جو بنیادی ضرورتیں، صاف پانی کس نے دیا۔ اللہ پاک کی دی ہوئی عقل کو استعمال کریں اور آگے مستقبل میں کسی اچھے بندے کو منتخب کریں، کسی اچھے انسان کو منتخب کریں جو آپ کے دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ ہو، آپ کے بنیادی مسائل کو حل کرے۔ قومی اسمبلی میں جا کر اپنی ذات کی بات نہ کرے، عوام کی بات کرے، غریب کی بات کرے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عبدالوحید میو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔